بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سوگ نامہ آل محمد کا 60واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ حور جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو عرض کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان، میں وہی شخص ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روک کر آپ کو واپس پلٹنے پر مجبور کیا اور اس بیابان میں محصور ہونے پر مجبور کیا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کی فرمائش پر عمل نہ کریں گے اور آپ کو اس قدر تکالیف پہنچائیں گے۔ میں پشیمان ہوں اور بارگاہ الہی میں خلوص دل سے توبہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، ہاں تمہاری توبہ قبول کر لی۔ حور نے کہا، مولا میں سب سے پہلے جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، خدا تجھ پر رحمت کرے، جس طرح تو چاہتا ہے انجام دے۔ حور میدان کارزار میں آئے، عمر سعد ملاؤن کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک طویل خطبہ پڑھا اور فرمایا، تم نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اچھا سلوک روا نہیں رکھا، اللہ تمہیں روز قیامت سے راب نہیں کرے۔ دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کاٹ دی۔ حور واپس امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کے سامنے ایک سپاہی کی طرح کھڑے ہو گئے۔ روایت میں منقول ہے کہ جب امام مظلوم نے حور کی توبہ قبول کی تو حور نے امام سے اجازت طلب کی کہ انہیں مخدرات، عصمت و طہارت سے بھی معافی مانگنے کا موقع دیا جائے۔ امام نے اجازت دی۔ حور اہل بیت کے خیموں کے پاس گئے اور لرزتے دل کے ساتھ، برستی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، اے خاندان نبوت، آپ پر میرا سلام ہو، مجھ گناہ گار کو جس نے آپ کا راستہ روک کر آپ کے دلوں کو زخمی کیا۔ اب میں پشیمان ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی پناہ کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میری شکایت خدمت فاطمہ زہرا میں نہیں کیجیے گا۔ حور کی رقت آمیز گفتگو نے سیدانیوں کے خیموں میں کوہرام بپا کر دیا۔ سیدزادیوں کے خیموں سے نال و شیون کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حور نے جب سیدانیوں کے خیموں سے رونے کی آواز سنی تو آپ نے بھی بلند آواز سے گریہ کیا۔ حور گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنے ہاتھوں سے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ سر میں خاک ڈالی اور کہا، کاش میرے ہاتھ اور پاؤں شل ہو جاتے، جو میں نے کیا وہ نہ کرتا، میری زبان گونگی ہو جاتی، جو میں نے کہا وہ نہ کہتا، کاش میں آپ لوگوں کو واپس پلٹنے سے منع نہ کرتا۔ اہل حرم سے بعض نے حور کو حوصلہ دیا اور فرمایا، ان کے لیے دعا کی اور حور کو اطمینان اور آرام حاصل ہوا۔ حور نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح گفتگو کی، اے پسرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا، اس لیے چاہتا ہوں سب سے پہلے زمین پر میرے خون کا قطرہ گرے اور قیامت کے روز میں وہ پہلا شخص ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کروں۔ میں وہ حور ہوں کہ جس کا گھر مہمانوں کے اترنے اور اپنے پناہ کی جگہ ہے۔ مجھے مہمان نوازی کی رسم اچھی طرح آتی ہے، خاص طور پر یہ مہمان جو مکہ اور منا کے درمیان اور خدا کے مہمان ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کے دفاع کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ میں نے حور خاندان میں پرورش پائی اور شجاعت و بہادری کو اس خاندان سے وراثت میں لیا۔ حور اپنے بیٹے علی اور بھائی مصعب کو اپنی شہادت سے پہلے بارگاہ امام میں لائے۔ انہوں نے بھی امام سے معذرت کی اور ان کے میدان جنگ میں اترنے کے لیے اجازت چاہی۔ حور کا بیٹا علی میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے بعد رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ حور اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر بارگاہ امام میں سرخ رو ہو گئے۔ حور کا بھائی مصعب حور کے رجز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کاروان حسینی میں شامل ہوا۔ اس نے یزیدی سپاہ کے ساتھ جنگ لڑی اور جام شہادت نوش کیا۔ حور کی شہادت کے بعد اس کا غلام قرہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے معافی کا اظہار کیا۔ امام نے معذرت قبول کی۔ اس نے بھی دشمن سے جنگ کی اور شہید ہو گیا۔ ان چار افراد نے جو لشکر یزید سے علیحدہ ہو کر امام کے لشکر سے آ ملے تھے، پکار کر کہا کہ ہم اس دروازے پر حشمت و جاہ کے حصول کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو ایک برے جادے سے بچ کر یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔
حور بے مثال شجاعت کے ساتھ یزیدی سپاہ کے ساتھ نبرد آزما ہوا، اس نے انہیں خاک میں ملا دیا، اس نے بہادری اور دلیری سے اس طرح جنگ لڑی کہ اس کا گھوڑا ہانپ رہا تھا اور محاذ جنگ میں لڑنے سے جواب دے چکا تھا۔ حور گھوڑے سے اترے اور پیادہ جنگ لڑی، 40 سے زیادہ یزیدی سپاہی ہلاک کیے، حسینی سپاہی خون سے غلطاں پھینک کر حور کو امام علی مقام کی خدمت میں لائے۔ ابھی حور کی جان میں جان باقی تھی۔ امام معصوم نے اپنے دست مبارک سے حور کے چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا، جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے، تو دنیا اور آخرت میں حور ہے۔ حور تجھے مبارک ہو کہ تو نے راہ حسین میں فداکاری کی اور تو ہدایت و فلاح کے ساتھ کامیاب و کامران ہوا۔ اے خدا تو حور کو بہشت بری میں اپنا مہمان قرار دے اور اس کو بہشت میں تمام نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ روایت میں ہے کہ جب امام مظلوم نے دیکھا کہ حور کے زخمی سر سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہے تو آپ نے اپنے رومال سے اس کے سر کو باندھا اور اسی رومال کے ساتھ دفن کر دیا، جو حور کے لیے باعث فخر ہے۔